فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجد لعنة الله على الظالمين. صلوات الله. اپنی منزل کمال کے ساتھ کچھ پیغام کی طرف اختتام قدیم جو جاتی ہے. بانی محفل شعراء محفل شرکائے محفل سب یہ اعتراضات میں مبارکباد کہ جنہوں نے جشن تنزل کو منعقد کیا اور باقاعدہ مباحثے کیا. بعض شعراء نے مباحثے کا تذکرہ کیا. مباحثہ سب سے پہلی وہ جیت ہے کہ جس سے رسول اسلام بے حد مصروف ہوئے، اس لیے کہ نہ تلوار چلی، نہ نیزہ چلا، نہ تبر چلا، نہ جنگ ہوئی اور فتح حاصل ہو گئی. اور اس کے اتنے امتیازات تھے مباحثہ کے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مباحثہ دیگر اقوام کو فراموش کیے بیٹھی ہیں، لیکن ہم نے بھی فراموش کر رکھا ہے. ورنہ مباحثے کے بہت سے راز ہیں کہ مباحثہ صرف یہی تھا کہ میدان میں جانا اور جانے کے بعد اپنے پیغام کو پہنچانا نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دینا کہ سچے اگر ہیں تو وہ اگلے بیٹھے اور بہت بڑی بے غیرتی اس کے بعد آپ یہ دیکھیے. آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں، آج کے زمانے میں جو جتنا مقدار ہے اتنا زیادہ شہید سمجھا جاتا ہے اور قریب خود بھی سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر دور میں، اس دور میں بھی ایسے تھے. اور جتنی بڑی مقداری اس دور میں بھی تھی کہ رسول اسلام پر یہ اگر آیت نازل ہوتی کہ تم جاؤ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے جاؤ، اپنی بیٹی کو لے جاؤ، نہیں، جماعت اور سیوا سب کے ساتھ استعمال کرو. اپنانا و اپناکم، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، جمع کا سیوا. نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں لائیں، بیٹیوں کی قید نہیں ہے، زوجہ کی قید نہیں ہے. اپنی عورتیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، جتنی بھی عورتیں لا سکتے ہو، جمع کا سیوا. انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفوس کو لے کے آئیں، اپنے نفسوں کو لے کے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. لیکن جانے والے کون ہیں؟ جمع کا سیوا ہے. جانے والا کون ہے؟ ابنانا میں امام حسن، امام حسین. نسانا صرف جناب فاطمہ الزہرا. اور انفسنا میں صرف مولا کائنات. ذرا آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ جہاں سچا ثابت ہونا تھا وہاں تو میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد دیکھا جاتا ہے صدیق اکبر، صدیق کبریٰ. کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اگر میدان میں گئے ہوتے تو یقیناً سچوں کی سزا ملتی، لیکن اتنی بڑی بے غیرتی. تو مقصد یہ تھا کہ اس انداز سے میدان میں جانے کی پہچان کیا جائے. لیکن اس سے بڑی بے غیرتی اور سنیے میدان میں پہنچنے کے بعد جس وقت انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد پہچان گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی اگر اپنے اصحاب کو ساتھ لاتے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لاتے تو ہم ان سے مباہلہ کر لیتے. لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں. سمجھ گئے کہ اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ یہ سچے نہیں ہیں تو کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہ لاتے، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ نہ لاتے. میدان مباحثہ میں پہنچے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کر دیا کہ آپ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں. یہ بات طے ہو گئی. لیکن اس کے بعد کتنی بڑی بے غیرتی تھی کہ نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب دربار میں جناب فاطمہ زہرا پہنچی، انہوں نے جھٹلایا جا رہا ہے. میں آواز دوں گا کہ جناب فاطمہ زہرا اپنا حق مانگنے کے لیے میدان میں نہیں گئی تھی، بلکہ میدان مباحثہ کی لعنت کو دربار تک پہنچانے کے لیے. لعنت کو میدان کی لعنت کو مباحثہ کی لعنت کو وہاں تک پہنچانے کے لیے گئی تھی. اس لیے کہ یہ طے ہو گیا کہ یہ سچے ہیں، اب جو بھی ان کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، چاہے کسی دور میں بھی کیوں نہ آئے. اور دوسری منزل رسول اسلام کو انہوں نے دیکھا، تواریخ نے اس بات کو لکھا. رسول اسلام کو دیکھا، امام حسین آگوش میں ہیں، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، عقب میں جناب فاطمہ زہرا، ان کی عقب میں مولا کائنات.
ये मुख्तसर सा काफिला उन्होंने देखा ही अपने घर वालों को लेके आ रही है। बाद में कहा कि आपको खौफ महसूस नहीं हुआ? नबी ने कहा कि हम अपनी हिफाजत करने नहीं निकले हैं, हम अपने इस्लाम की हिफाजत करने के लिए निकले हैं। हम अगर कत्ल कर जाए, कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए तो कोई बात नहीं है, हम इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हैं। आज आले रसूल एक सैयद अली, एक अली की औलाद का फर्क, वो इसी बात को कहता है कि हम तेहरान की हिफाजत नहीं करना चाहते, हम ईरान की हिफाजत नहीं करना चाहते, हम अपनी हिफाजत नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि इस्लाम बच जाए, दीन महफूज रहे। ये सिलसिला वही सिलसिला है। अदालत मुबाहिला में रसूल इस्लाम, मौलाए कायनात, जनाब फातिमा, इमाम हुसैन करीम इससे पहुंचे, उससे कहा मुझे हैरत होती है कि हम इतने अफराद हैं और आप मालूम है छोटे बच्चों को लेके आए और आप हमसे मुआयना करने चले गए। नबी ने कहा कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं, हम कभी अपनी जान की इबादत नहीं करते, बल्कि हम चाहते हैं कि इस्लाम महफूज रहे, दीन महफूज रहे। वही सिलसिला आज भी है कि वहां से आवाज आई, तुम ये समझते हो कि हम ईरान को महफूज कर लें, तुम ये समझते हो कि हम ईरान की हिफाजत करें, अपने आप की हिफाजत करें। नहीं, हम अपनी हिफाजत करना नहीं चाहते, बल्कि हम इस्लाम की हिफाजत करना चाहते हैं। यही मैसेज करबला ने दिया, यही मैसेज मुबाहिला के मैदान से मिला और यही आईने मासूमी के हयात से मिला कि अगर हम अपने आप कट जाएं, कत्ल हो जाएं, मर जाएं, शहीद हो जाएं तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने इस्लाम पर कोई आंख नहीं आनी चाहिए। यही हमारा वजीफा होना चाहिए, यही हमारा वजीफा होना चाहिए कि जो आईने मासूमी का सेवा था कि चाहे हम कट जाएं, हम कत्ल हो जाएं, लेकिन इस्लाम का है। वाह